وہ کبھی مولوی صاحب روتا ہے اس پر بارش نہیں ہوتی، کبھی مولوی صاحب خوب روتا ہے بارش نہیں ہوتی۔ ہمارا بلوچ شکاری جاتا ہے پانی پر، معمولی قسم کے چشمے ہیں، 24 گھنٹے میں ہرن، گڈ اور باراسنگے، وہ آ کر کے ایک مرتبہ فجر کی نماز سے کچھ پہلے، اس وقت انسانوں کی چلت پھرت نہیں ہے، یہ جانور شکار والے آتے ہیں اور وہ پانی پی کر کے پھر چلے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں، جنگلوں میں انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی شکاری گولی کا نشانہ نہ بنا دے، لیکن شکاری بھی بڑے مضبوط ہو گئے۔ تو وہ بلوچ شکاری ہمارا بتاتا ہے، اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ بلوچ کہتا ہے کہ ہم بھی صبح سویرے اذانوں پہ وہاں چشمے پر پہنچتے ہیں، اور 50 میل 60 میل کے فاصلے پر چاروں طرف سے پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ پرندے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بٹیر ہے، چکور ہے، یہ بس ایک ہی مرتبہ کر کے صبح سویرے پانی پیتے ہیں، یا سورج جس وقت غروب ہو چکا ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد پھر جانوروں کو، اور یہ ہرن ہے، باراسنگے ہے، دیگر یہ ہے کہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے حلال جانور، تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مغرب کے بعد لوگ اپنے ٹھکانوں میں جا چکے ہوں گے، جانا چاہیے۔ لیکن ہمارا شکاری بلوچ صاحب وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے وہاں یہ چشمہ ہے سامنے، ادھر مورچہ بنایا ہوا ہے، لیکن بلوچ کی نگاہیں اور پٹھان کی نگاہ اتنی تیز نہیں ہوتی جیسے کہ ان جانوروں کی نگاہیں تیز ہوتی۔ بلوچ بھی کہتا ہے کہ جیسے یہ چشمے پہ منہ رکھے گا تو گولی رسید کروں گا، اس کی خدمت میں گولی پہنچا دوں گا، لیکن وہ جانور دور دور سے آ کر کے ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ دور اس یہ ہے کہ مورچے میں کچھ سوراخ ہے، اس طرح کوئی انسان ہو رہا ہے، اور بندوق کی نوک اس نے نکالی ہے، ادھر پیاس جان سے مار رہا ہے، اور ادھر یہ ظالم بیٹھا ہوا، شکاری بیٹھا ہوا، بلوچ صاحب بیٹھا ہوا۔ واپس جاتے ہیں، مغرب کے ٹائم پہ بھی اسی طرح، یہ بلوچوں نے خود بتایا، واپس گئے، لیکن پھر یہ ہے کہ کیا اگلے فجر تک اسی طرح رہیں گے، اور اگلے فجر کو بھی یہ ظالم شکاری یہ تو بیٹھا ہوا ہوگا، مغرب کے ٹائم پہ بھی یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو شکاری خود بتاتے ہیں کہ ہرنوں کے جھنڈ اور ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے گلہ اور پورے لشکر ان کی، سامنے والا ان کا بھی کوئی خاص کمانڈر ہوتے ہیں، وہ بھی ہوشیار قسم کے، ادھر ادھر حالات کو دیکھ کر کے جیسے دیکھا کہ یہ پانی پیاسے تو رہو لیکن پانی نہ پیو، واپس ہو گئے، پھر دیکھا کہ آدھا پونا گھنٹے کے بعد پھر آ گئے، فجر کے ٹائم پہ بھی اسی طرح، سورج غروب ہوتے وقت بھی اسی طریقے پر آ گئے، پھر ہمیں دیکھ کر کے بدک کر کے بھاگ گئے، پھر آخر کار مایوس ہو گئے کہ یہ بلوچ مورچہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ہمارے پانی اور چشمے کے قریب بیٹھا ہوا، جب بھی جائیں گے تو گولی پہنچے گی۔ تو وہ بلوچ خود قسم اٹھا کر کے کہتا ہے کہ آگے جا کر کے ایک ٹیلے پر، یہاں سے بھاگے، آگے جا کر کے ٹیلے پر، خدا جانے، مولوی صاحب بھی اس کی زبان نہیں سمجھتا، شیخ الحدیث بھی اس کی زبان کو سمجھ نہیں سکتا، وہ ایسے ایسے کر کے آسمان کو دیکھتے رہے، آسمان والے عرش والی ذات سے فریاد کیے کہ پانی کا مالک بھی تو ہے، قحط سالی بھی تیری طرف سے آ جاتی ہے، اور یہ ہے کہ آبادی بارشیں بھی تیری طرف سے آ جاتی ہے، زمین پہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کا ایک گھونٹ بھی ہمیں پینے نہیں دیتے، ایسے ایسے کر کے بلوچ کہتا ہے کہ آخر وہ مایوس ہو گئے، وہ تو چلے گئے، میں پانی پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن آدھا گھنٹہ نہیں ہوا، اللہ کی قسم بادلیں آگے، بارش ہو گئی۔ میرا رب ان کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ ہمارے بعد ہوشیار مولوی ہوتے ہیں، ان سے کہتے صلاۃ الاستسقاء پڑھو، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ پروردگار تجھے کراچی والوں کا واسطہ ہے، تجھے حیدرآباد والوں کا واسطہ ہے، نواب شاہ والوں کا واسطہ ہے، ربا تو رحم کر، رب تو کرم کر، تجھے مولوی کا واسطہ ہے، حافظوں کا، قراء کا، قاریوں کا، مفتیوں کا، قاضیوں کا اور مناظرین کا، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، بزرگان دین، اولیاء کرام، پیران طریقت۔ تو ہوشیار مولوی وہ ان کا واسطہ نہیں دیتا، بعد ہوشیار مولوی ماہر ہوتے جن کا تعلق اللہ سے، وہ رو رو کر کے کہتے کہ پروردگار کبھی اللہ کا بھلا کرے انسانوں کا واسطہ دیتے تب بھی بارش نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان جانداروں کا، ان حیوانوں کا واسطہ دے کر کے آپ سے اپیل کرتے تو بارش ہو ہی جاتی۔
یہ رب سب کا رب ہے.